پہچان جاتا ہے کہ اب یہ کس رخ پہ جا رہی ہے۔ امام عالی مقام اچھی طرح جانتے تھے کہ یزید جس جانب رخ کر رہا ہے یہ خلفائے راشدین اور نبی کریم علیہ السلام کا جو نظام خلافت تھا یہ وہ رخ نہیں ہے، یہ تو قیصر و کسریٰ والا ہے۔ تو چنانچہ حضرت امام حسین نے یہ پوری کوشش کی کہ اس رخ کو روکا جائے اور ابتدا ہی سے اس کا سد باب کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، جب میں اس پر تو بات کروں گا، لیکن جب اسے حق و باطل کی جنگ کہا جاتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ حق و باطل کی جنگ تھی، آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا، ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ حق و باطل کی جنگ تھی، اور حق و باطل کی جنگ سے ہی اس واقعہ کربلا کو جانا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حق و باطل کی جنگ ہے تو ایک طرف مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، دوسری طرف کافر ہے، لیکن یہاں پر تو دوسری جانب بھی کلمہ گو ہے۔ اب اسے حق و باطل کی جنگ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات آپ نے ذکر کی، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حق و باطل کی جنگ ہمیشہ مسلمان اور کافر کے مابین ہو۔ یہ ممکن ہے کہ باطل جو ہے وہ حق کا لبادہ پہن کر آئے اور بظاہر یہ لگے کہ دونوں طرف پہلے حق ہیں، لیکن اس کے بعد کے حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ حق کون تھا اور باطل کون تھا۔ اور دونوں طرف مسلمان کیا بلکہ ایک ہی انسان کی زندگی پر آپ غور کر لیں، نہ جانے روزانہ بندہ مومن کا اپنے نفس سے کتنی دفعہ مارکا ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی وجود کے اندر جب اس قدر حق و باطل کے مارکے بپا ہوتے رہتے ہیں، بندہ مومن تو ہر وقت اپنے نفس سے مقابلہ اور جہاد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ کوئی مطلب ناممکن سا تصور نہیں ہے۔ بظاہر اگرچہ کہ مقابلے میں سارے مسلمان تھے، لیکن انہی مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ بھی موجود تھے جو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کر رہے تھے، مسلمانوں کی وحدت کو تباہ کر رہے تھے، اور انہی لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر جو ہے وہ امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین کے نام سے پہچانے جاتے تھے، لیکن اس کے پردے کی آڑ میں ان کے دلوں میں اقتدار، حکومت اور جاہ و منصب کی لالچ تھی۔ امام حسین نے اس پردے کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے کو بے نقاب کیا۔ صحیح، اس پر مزید بات کریں گے۔ ناظرین، منقبت شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ذوالفقار علی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، یہ شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ ادیب رائے پوری صاحب کے کلام کے لیے فرمائش ہوئی، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر
اتنے گلاب ریت پر قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں میں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے اب ریت پر ماشاءاللہ اور آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر